السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج باب المراقبہ سے حدیث نمبر 63 ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا، کہ بے شک تم ایسے کام کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بہت خطرناک سمجھا کرتے تھے، تباہ کن چیزوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، بخاری کی یہ روایت ہے۔ وقال، اور امام بخاری نے کہا ہے، الموبقات المہلکات، موبقات کا معنی جو ہے وہ مہلکات ہے، یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی، یعنی انسان جانے یا انجانے میں کوئی چھوٹا سا بھی کام کر جاتا ہے، اس کی نظر میں وہ کوئی برائی نہیں ہوتی، اس کو وہ برائی نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن وہ اللہ کے ہاں تباہ کن چیزوں والی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اور صحابہ کے دور میں صحابہ کے دلوں میں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو وہ چھوٹی سی برائی کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر مثال دی گئی کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نظر میں وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اس کو سمجھ لیتا ہے، یعنی بال جو ہوتا ہے اس سے بھی ہلکی اس کی اہمیت لے لیتا ہے، لیکن وہ گناہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، یا وہ گناہ مسلسل کرتے رہنے کی وجہ سے وہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کی اہمیت کو یا اس کے خطرے کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ اللہ کا خوف بھی اس کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ اس سے اس کو بچنا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹی سی برائی بھی مجھے کہیں بڑے خطرناک راستے پر نہ لے جائے، کسی ہلاک کر دینے والی جگہ پر نہ لے جائے۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ ہمیں کس طرف لے جائے گا، یہ ہمیں کس راہ پر ڈال دے گا۔ تو اسی وجہ سے سیدنا انس نے یہ مثال دی کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اتنے چھوٹے عمل کو جو بال سے بھی باریک سمجھا جائے، اس عمل کو بھی ہم ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے کہ ہم برائی کے راستے پہ چلتے ہی نہیں تھے، اس طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا تقوی کا معیار بہت بلند تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولئک حزب اللہ بھی کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی کہا۔ یہی سبب تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اللہ اور اس کے نبی کے احکامات پر مکمل عمل پیرا رہتے تھے، صبح و شام یا دن رات کا بغیر کوئی بھوک پیاس کے خیال کیے بنا وہ اپنی تعلیمات اور اپنے جسم پر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مکمل عمل پیرا رہتے تھے، اور اس کا مکمل نمونہ بنے رہا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 64 نمبر حدیث 64، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، قال، کہتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یغار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ وغیرت اللہ تعالیٰ ان یأتی المرء، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا اس وقت ہوتی ہے، وہ غیرت یہ ہے کہ جب آدمی کوئی اس طرح کا کام کر کے آئے، ما حرم اللہ علیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ یعنی انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس پر، اور اس امت پر حرام عمل کر دیا ہے، اور وہ اس عمل کو کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے وہ اللہ تعالیٰ غیرت آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں نے ایک کام حرام کر دیا، اپنے بندے کے لیے اس چیز کو نہ پسند کر دیا، اس کے باوجود اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مارتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ کے حرام کردہ جو کام ہیں ان سے اجتناب کرے، ہر صورت میں اجتناب کرے۔ وہ بھلے اس کو یہاں تک کہ مجبور بھی کر دیا جائے، پھر بھی اس کو یہی چاہیے کہ وہ اللہ کے حرام کردہ امور سے بچے، اور اللہ کا حرام کردہ کام اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو ہماری نجات اسی میں ہی ہے۔ اللہ سے رضامندی ہم اس وقت ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے حرام کردہ امور سے بچ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر حرام چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس جسم پر مکمل سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔